جی السلام علیکم، میں ہوں نذر عباس لندن سے۔ سر کچھ عجیب قسم کی میرے ارد گرد فیلنگ ہوئی مجھے، دو چار دنوں سے ہو رہی ہے، کچھ عجیب قسم کی چیزیں سننے کو مل رہی ہیں۔ ابھی ایک براڈ پہ بیٹھے ہوئے تھے، وہاں پہ کوئی آئی ایس ایف کے صاحب تھے، وہ فرما رہے تھے کہ یہ لوگ جو ہیں وہ بڑے مایوس کن ہیں، اس قسم کی بات کر رہے تھے کہ لوگ ڈرے ہوئے ہیں، سہمے ہوئے ہیں، یا پتہ نہیں اس قسم کیا کوئی ماحول، مطلب ڈی مورلائزنگ قسم کی گفتگو ہو رہی تھی۔ تو وہ سن کے ابھی میں بیٹھا ہی تھا تو میں یہ دیکھا کہ طیبہ راجہ کا ایک کلپ دیکھا میں نے عمیر کی۔ عمیر ٹک ٹاک پہ ہوتے ہیں، ایوری باڈی نوز ہم، اگر یہ ایوری باڈی نہیں تو کم از کم بے شمار لوگ ان کو جانتے ہیں، سنتے ہیں، بڑے لاجک سے بات کرتے ہیں، ان کا اپنا پوائنٹ آف ویو ہے، اس کے بات کرتے ہیں۔ تو انہوں نے کلپ دیکھا میں، طیبہ راجہ کی ایک اسٹیٹمنٹ سنی منصور علی خان کے پروگرام میں نے ان کو سنا، اس میں انہوں نے کہا کہ جی یہ جو ہے اپنا عمران خان صاحب کو اسٹیبلشمنٹ لے کے آئی، یا اسٹیبلشمنٹ کے کاندھے پہ چڑھ کے آئے، جو کہ بیس لیس، بلکہ میرا خیال ہے کہ اس سے زیادہ لغو بات ہو نہیں سکتی، کہ ریئلٹی سے اگینسٹ بات تھی۔ اور طیبہ راجہ کی جتنی ریپوٹیشن انہوں نے بنائی، جتنی عزت انہوں نے کمائی، جتنی تنگی انہوں نے جھیلی ہے، اس کے بعد یہ بات مجھے بڑی عجیب سی لگی ہے۔ اچھا جی، بات یہ ہے کہ میری کافی سارے لوگوں سے گفتگو ہوئی ہے، کافی سارے لوگوں سے بات ہوئی ہے، اس میں سے بہت سارے بندوں کا ایک عجیب قسم کا ایک رویہ مجھے جو فیل ہوا، وہ مجھے جو ہے نا دیکھنے کو سننے کو جو مل رہا ہے وہ بڑا ڈیمورلائزنگ ہے۔ وہ عمران خان کا بیانیہ نہیں ہے، وہ عمران خان کی پارٹی نہیں کے اندر سے اس قسم کی لوگ باتیں نہیں کر سکتے۔ یہ ایک خاص قسم کا ڈیمورلائز کرنے کا ایک مہم چلائی گئی ہے، خاص طور پہ جب اوورسیز پاکستانیوں نے اپنا اتنا کام کر دیا ہے کہ اب پاکستان میں تھوڑا سا کام کرنا باقی بچا ہے۔ پاکستان میں زیادہ لمبا چوڑا کام کرنے والا باقی ہے نہیں اب تقریباً یہ گورنمنٹ جا چکی ہے، اسٹیبلشمنٹ ختم ہو چکی ہوئی ہے، ان کا دور ختم ہو چکا ہوا ہے، یہ مانے نہ مانے، لیکن پاکستان میں اسٹیبلشمنٹ نام کی چیز اب جو آہستہ آہستہ ختم ہو رہی ہے۔ ہر طرف عمران خان اور پی ٹی آئی ہے۔ ایسے حالات میں اس قسم کی گفتگو سننے کو ملتی ہے کہ حیرت ہوتی ہے کہ یہ ہو کیا رہا ہے، یہ بڑی بڑی قسم کی واردات ہے۔ ایک چیز میں بڑی کلیئرلی بتانا چاہتا ہوں آصم منیر صاحب کو اور ان کے حواریوں کو، اف یو وانٹ ٹو پلے دا گیم، اوکے لیٹس پلے دا گیم۔ اگر آپ یہ گیم کھیلنی ہے آپ نے تو آپ کھیل کے دیکھ لیں۔ اس وقت آج ایز آئی اسپیک حالات یہ ہیں کہ بلوچستان کے اندر لوگ رائفلیں لے کے اپنے بندے ڈھونڈنے نکلے ہوئے ہیں، ڈیمانڈ کرنے نکلے ہیں، اسلحہ اٹھایا ہوا ہے، اور وہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ ہمارے بندے جو آپ نے گم کر دیے ان کو واپس کرو۔ گمشدہ بندوں کی دکھ اور تکلیف جو ہے اس کا احساس پنجابیوں کو ہو رہا ہے، جب ان کے کیپٹل کے اندر سے لوگ گم ہوئے ہیں، اسلام آباد کے اندر سے لوگ جب ان کے گم ہوئے تب ان کا احساس ہوا ہے۔ یہ حالات بن رہے ہیں پاکستان کے، کہ لوگ اسلحہ لے کے اپنے گمشدہ لوگوں کی تلاش میں نکلے ہیں، مطالبہ کر رہے ہیں، احتجاج کر رہے ہیں، اسلحہ ہاتھ میں پکڑ کے احتجاج کر رہے ہیں۔ ابھی وہ اسلحہ ہاتھ میں پکڑ کے احتجاج اوپر کی طرف کر رہے ہیں، وہ یہ نہ ہو کہ سامنے نکال کے احتجاج کرنا شروع کر دیں۔ اس مقام پہ لا کے کھڑا کر دیا ان لوگوں نے، اور پاکستان میں اس قسم کی مایوسی قسم کی یہ جو نئی ایک لہر اس دوران ڈالی ہوئی ہے وہ بنتی ہی نہیں ہے۔ جب کشمیر کے لوگوں نے ثابت کر دیا، کشمیریوں نے، کہ ہم ایک قوم ہے، ایک کال کے اوپر وہ نکلتے ہیں سری نگر میں، اپنا بالا کوٹ وغیرہ میں، سوری بالا کوٹ وغیرہ میرے ذہن میں نام نہیں آ رہا، آزاد جموں کشمیر میں جو جس طرح لوگ نکلے ہیں، اور جس طرح انہوں نے راولا کوٹ میں جس طرح لوگ نکلے، اور جس طرح کے لوگوں نے ایک منٹ پہ ایک واٹس ایپ کال کے اوپر جس طرح لوگ نکل کے باہر آئے اور اپنے مطالبات منوا کے کر گئے، جس طرح انہوں نے ایک پولیس والے نے اس کو ایک بچی کو مارا، جس طرح اس کا حساب انہوں نے لیا، سر یہ اس کے بغیر آپ کے پاس چارہ کوئی نہیں ہے۔ اور اس دوران اس قسم کے مایوس قسم کی باتیں، عمران خان کو لے کے آئے تھے، عمران خان کہاں لے کے آئے تھے عمران خان کو تو وہ صرف یہ تھا، خاموش تھے کہ چلو تم آ رہے تو آ جائیں۔ میں آپ کو بتاتا ہوں جی، جب لاہور کا، اگر آپ کو یاد ہوگا لاہور کا جلسہ ہوا تھا، اس وقت خان صاحب کو کہا گیا تھا شو اس یور پاور، اگر آپ اتنے بڑے ہیں تو ہمیں پاور شو کر جو ہمیں کر کے کیا آپ دکھائیں۔ یہ گفتگو ضرور ہوئی تھی کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ اتنے تگڑے ہیں اور آ سکتے ہیں تو ہمیں دکھائیں، اور خان صاحب نے جلسہ کیا، لوگ نکلے باہر آئے تو دکھایا۔ یہ تو ویکسین میں اس قسم کی باتیں تو ہوئی ہیں، لیکن یہ کہنا کہ ان کو لے کے آیا یا ان کو بنایا، 25 سے 30 سیٹیں تو انہوں نے 2018 کے الیکشن میں ہماری نے لی تھی، پی ٹی اے کی لی تھی، اور طیبہ راجہ کو پتہ نہیں ہے۔ اور یہ اس قسم کی یہ گفتگو، اور میں نے کچھ ایم پی سے بھی میں نے اس کے بعد ایک ایم پی کا میں نے سنا، اس بندہ میں کہا 1500 سے اس کے ووٹ سے وہ جیتا، وہ کیسے جیتا رب جانتا، وہ مجھے بتا رہا ہے، مجھے بتاتا کہتے ہیں میرے سسر کے بڑے ووٹ ہیں، میرے چاچا کے بڑے ووٹ ہیں، میرے مامے کے بڑے ووٹ ہیں۔ یعنی اس قسم کا ایک عجیب و غریب قسم کا ووٹ عمران خان کا لے کے آیا۔ یہ بیچ میں جو چیزیں نکل رہی ہیں نا، یہ اسٹیبلشمنٹ اگر یہ گیم کھیلنا چاہتی ہے تو ٹھیک ہے، آپ اپنی گیم جاری رکھیں۔
ہم اوورسیز میں باہر بیٹھے ہوئے لوگ، آپ کو ایک بات بتائیں، اگر ہم آپ کو ٹارگٹ یہ ہے نا کہ عمران خان کو وزیر اعظم نہیں بننے دینا، ٹھیک ہے، نو پرابلم، لیکن ہم نے بھی آپ کو تاریخ میں زندہ نہیں رہنے دینا. یہ عاصم منیر صاحب لکھ لیں، یہ کسی جگہ پہ لکھ لیں اچھی جگہ تھے، یا کسی لکھ کے کسی پچی کسی بندے نو پڑھا دیو کہ جی عمران خان وزیر اعظم نہیں پڑھنا، جی عمران خان تاریخ دے وچ ہسٹری دے وچ تانوں بھی رہن نہیں دینا. آپ بھی ایک کمینے گندے گھٹیا بغیرت انسان کے طور پہ جانے جائیں گے اور تا قیامت تک جانے جائیں گے. اگر آپ نے یہ کام کرنا شروع کیا ہوا جو جس طرح سے آپ نے مریم کو لے کے آنا ہے، آپ نے نواز شریف، یہ تو گندے ہو ہی گئے ہیں. نواز شریف تو تا قیامت ایک گندا بغیرت انسان کے طور پہ لکھا جائے گا. تاریخ بتائے گی کہ ہر دور میں، ہر ٹائم پہ اس بندے نے ہر وزیر اعظم کے خلاف سازش کی، فوجیوں کے ساتھ مل کے اس نے سازش کی، اور یہ سازشی آدمی تھا. اس کی بیٹی کا بھی تاریخ میں لکھا جائے گا کہ یہ ایک نہایت جھوٹی مکار بغیرت قسم کی خاتون تھی جس کو وزیر اعظم بنایا گیا. اور آپ کا بھی لکھا جائے گا، عاصم منیر صاحب، فیصل نصیر صاحب، ندیم انجم صاحب، آپ تمام کا لکھا جائے گا کہ پاکستان کے سب سے بڑے غدار یحییٰ خان کے بعد آپ لوگ تھے. یا 71 کے بعد جنہوں نے غداری کیا، باجوے سے بڑے غدار نکلے ہیں. باجوے نے تو جو کیا سو کیا، آپ نے اس کو جس طرح لے کے چلیں آگے. اگر آپ نے یہ گیم کھیلنی ہے ہمارے ساتھ، عمران خان کے ساتھ، پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ، پاکستان کے ساتھ یہ گیم کھیلنی ہے کہ ایک طرف لوگ اسلحہ لے کے نکلے اپنے بچوں کو ڈھونڈ رہے ہیں، ایک طرف کشمیر کے حالات آپ کے سامنے ہیں، اور آپ جو کچھ بھی کر رہے ہیں پاکستان کا وہ سامنے ہے. امریکہ میں، یونائٹڈ نیشن میں، ہر جگہ پہ آپ کی ذلت رسوائی ہو رہی ہے، لیکن آپ ایک بھی قدم پاکستان کی عوام کی طرف نہیں بڑھا رہے. آپ ایک دفعہ بھی بازو بڑھائیں نا عمران خان، پاکستان کی عوام کی طرف ایک قدم بڑھائیں گے، پاکستان کے بعد 10 قدم آئے، لیکن آپ نہیں کرنا چاہیے. آپ نے یہ گیم کھیلنی ہے، آپ کھیلیں، آپ بے شک کھیلیں. اب آپ نے جو گیم کھیلنی ہے آپ کھیلیں، آپ یقین کیجیے آپ نے جس طرح کی گیم کھیلنی ہے آپ کھیلیں، لیکن یہ کنفرم لکھ لیں کہ اگر عمران خان وزیر اعظم نہیں بنے گا نا پاکستان کا، تو بھائی جان آپ بھی پاکستان کی تاریخ میں گندے کردار کے طور پر جانے جائیں گے. وزیر اعظم کو بڑی چیز نہیں ہے، بنے نہ بنے اللہ کو جس طرح منظور، درشن اور نشو. لیکن ایک بات ہم کنفرم کر دیں گے، پاکستان کے عوام ایک چیز کنفرم کر دے گی، اللہ کی ذات ایک چیز کنفرم، آپ سچ کے خلاف کھڑے ہوئے ہیں، سچ سے لڑ رہے ہیں، جھوٹ کا ساتھ دے رہے ہیں، شیطانیت کا ساتھ دے رہے ہیں، آپ کا نام و نشان نہیں ہوگا. عاصم منیر صاحب، جو حالات آپ لوگوں نے پیدا کر دیے اس ملک کے اندر، مجھے بڑا دکھ ہوا تھا بارجہ کی بات سن کے. مجھے لگا کہ یہ ساری کو یہ کوئی گیم کھیل ہے. جس طرح آپ نے علی مین گنڈا پور کو ٹریپ کیا، جس طرح لوگوں کو ٹریپ کیا، ان کو کہانیاں سنائی. آپ ایک طرف مذاکرات کرتے ہیں، ایک طرف یہ کرتے ہیں، عمران خان کا دوبارہ نام نہیں آ رہا، سننے میں آ رہا ہے عمران خان کا نام لو تو بیپ لگ جاتی ہے بیچ میں. یہ اگر آپ نے یہی گیم کھیلنی ہے، یہی چیز آپ کو لگتا ہے کہ آپ بڑے اس میں کامیاب ہوں گے، تو آپ بالکل ناکام ہوں گے، 100% ناکام ہو گیا. آپ کو رہتی دنیا تک آپ کے نام کے اوپر آپ کے بچے، آپ کے نانا، آپ کے نواسے نواسیاں، پوتے پوتیاں نہیں بتائیں گے کسی کو. نواز شریف کی بھی نہیں بتائیں گے. ابھی نواز شریف کی خبر آئی ہے جی، ایک بہت بڑی خبر نکلی جی، نواز شریف کی جان کو خطرہ ہے. یہ نواز شریف کی جان کو خطرہ کیا؟ یہ کس بات کا خطرہ ہے؟ آپ کو لگتا ہے کہ پی ٹی آئی والے یہ لوگ لے کے کوئی دہشت گرد ہے، کوئی ان کے خلاف ان کو قتل کرنے کے لیے پھر رہے ہیں؟ غلط. یہ آپ لوگوں کی ایک نئی سازش ہے کہ یہ بات پھیلا دیں، پھر نواز شریف کو مروا دیں، مریم کو مروا دیں، کچھ ایسا. یہ آپ ہی کی گیم ہے اس قسم کی، یہ اسٹیبلشمنٹ کی ہی گیم ہے، یہ پاکستان کی آئی ایس آئی اور عاصم منیر صاحب کی یہ گیم ہے کہ اس کو مروا دیں گے، ایسے کر دیں گے. یہ پہلے بھی یہ بات پھیلی تھی جبکہ یہ نواز شریف کو بلایا جا رہا پاکستان کہ اس کو مروا دیں اور معاملہ کسی اور طرف لے کے چلیں. اور اب پھر یہ ہوا کہ عمران خان کو، یہ نواز شریف کو مروا دیں یا ان کے اوپر کوئی حملہ کروا دیں. نام عمران خان، جس طرح جو بندہ 9 مئی کروا سکتے، جو ادارہ 9 مئی کروا سکتا ہے، اپنی بلڈنگوں کو آگ لگوا سکتا ہے، وہاں سے سیکیورٹی ہٹوا سکتا ہے، وہاں سے لوگوں کو کہتا ہے کہ نکل جاؤ یہاں سے، بھاگ جاؤ، آنے دیں لوگوں کو. اور یاسمین راجہ چیختی رہے گی خدا کا واسطے ادھر مت جائیں، ادھر مت جائیں، اندر نہ جائیں. اس عورت کو آپ نے اندر ڈال کے رکھا ہوا ہے. اس کا کیا معنی ہے؟ اس کا کیا مطلب؟ جس بندے نے 9 مئی پہ پی ٹی آئی کو چھوڑا وہ صاف شفاف ہو گیا. اس کا کیا معنی ہے کہ یہ سارا آپ نے خود کروایا تھا؟ یہ ضلالت، یہ گندگی، یہ بغیرتی یہ آپ نے کروائی تھی. اب نواز شریف والے بھی ڈرامہ اب آپ نے کیا. نواز شریف کی جان کو کوئی کسی چیز سے خطرہ نہیں ہے، اس کو ذلت سے خطرہ ہے. اس کو ذلت سے جو ہے نا، وہ ذلت سے مرے گا، وہ ذلیل ہو کے مرے گا. مریم بھی ذلیل ہو کے مرے گی، اور یہ شہباز شریف بھی اسی طرح جائے گا. لیکن اگر آپ نے یہ گیم کھیلنی، آخر میں پھر یہ بات ہو، اف یو وانٹ ٹو پلے دس گیم پاکستان اسٹیبلشمنٹ، اف یو وانٹ دس پلے دس گیم، اوکے ویلکم. راہ پہ جانے دے، واہ پہ جانے. وہ کہتے ہیں نا پانچ جن وان سانجھے، تو ٹھیک ہے اگر آپ نے یہ گیم کھیلنی ہے تو لیٹس ڈو دس دین. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.